محترم سامعین کرام، بہت ہی دردناک اور دکھ بھری یہ خبر ہے، دل کو چھلنی کرنے والی یہ خبر ہے۔ واقعی میں نے جب اس کو سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مولانا صاحب جو کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فراغت حاصل کر کے کسی مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے، مدرسے والوں نے کسی بنا پر ان کو وہاں سے ہٹایا تو کسی مسجد میں امامت کرنے لگے۔ مسجد میں بھی کچھ جاہل مقتدی جو ہے رات دن اعتراض کرتے رہتے تھے، وہاں سے پھر ان کو ہٹنا پڑا۔ تو انہوں نے جو ان کے پاس تھوڑی بہت رقم تھی اس سے رقصہ خرید کر رقصہ چلانا شروع کر دیا۔ رقصہ چلانے میں انہیں ناکامی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان مسجد مدرسوں میں رہا ہو، اب وہ دنیاوی لائن میں اگر وہ آئے گا تو جلدی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے وہ کہ کامیاب ہو جائے۔ وہاں بھی وہ رقصہ چلانے میں ناکام ہوا۔ گھر کے کچھ ٹینشنیں وغیرہ، کچھ اخراجات وغیرہ تھے جن کی بنا پر انہوں نے جو ہے اپنی جان کو خودکشی میں ڈال دیا اور ٹرین کے آگے کود گئے اور ٹرین نے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اور یہ واقعی میں بہت ہی دردناک اور دل کو چھلنی کرنے والی یہ خبر ہے۔ ہم اس ویڈیو کو آپ کو دکھا نہیں سکتے یوٹیوب پر، اس لیے کہ ایسی ویڈیو سے پھر چینل بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، کیا اماموں کا اور عالموں کا مرتبہ ہم اسی طریقے سے ان کی جو ہے ناقدری کرتے رہیں گے؟ ہمیں اپنے عالموں کو پہچاننا چاہیے، ان کے مرتبے کو پہچاننا چاہیے۔ میں اس بات سے یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے اچھا کیا، ان کی میں کسی طریقے سے بھی کوئی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم اپنے عالموں کو اتنا پریشان نہ کریں کہ وہ کسی وجہ سے ایسے حالات پہ آ جائیں، ایسے قدم اٹھانے پہ آ جائیں۔ اور میں اپنے عالموں سے بھی کہتا ہوں کہ پریشانیاں آتی ہیں اور دین پریشانیوں سے ہی آگے بڑھا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی پریشانی نہیں ہے، ہم تو بہت اچھے حالات میں ہیں، اچھے زمانے میں ہیں، خوشحال زمانے میں ہیں، سب طرح کی ہمارے لیے ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ اپنے بڑے عالموں کو دیکھو، اپنے بزرگوں کو دیکھو، اپنے علماء کرام، اپنے ائمہ کرام جو پہلے چلے گئے، ان کی تاریخ کو پڑھو، کتنی قربانیاں انہوں نے علم کے لیے دی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ وہ علم سیکھنے کے لیے کس طریقے سے جو ہے باہر پوری دنیا میں ان کا سفر رہتا تھا، بھوکے پیاسے رہتے تھے، ایک ایک حدیث کو لکھ کے اسے راتوں پڑھتے تھے، چاند کی روشنی میں، روشنیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں ایک شخص آئے، پتہ چلا کہ وہ مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں، مدینہ منورہ سے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے یہی مقصد تھا، یہی غرض تھی، ایک حدیث کو سننے کے لیے تم یہاں آئے ہو؟ کہ جی ہاں۔ اس سے 3 مرتبہ پوچھا کہ تمہارا یہی مقصد تھا کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے تم مدینہ منورہ سے یہاں دمشق کی جامع مسجد میں ملک شام آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی علم کا راستہ حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات آتے ہیں، بہت ہی زیادہ سخت حالات اس زندگی میں آتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب مولانا ضیاء الحق صاحب ایک بات کہتے تھے جو ہمیں آج تک بہت اچھی لگتی ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور کبھی غم اور ٹینشن اور پریشانی آتی ہیں تو اس میں وہ بات جو ہے نا بہت آسانی مہیا کرتی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو حالات آ جائیں تو ان کو اچھے طریقے سے سہنا سیکھو، ان حالات کو خوشحالی کے ساتھ برداشت کرنا سیکھو۔ اس لیے حالات آتے ہیں، اور جو مقتدی لوگ ہیں وہ اپنے اماموں کی قدر کرنا سیکھ لیں، ورنہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، کہتے ہیں نا کہ گندے کپڑے میں یا گندے کٹورے میں یا برتن میں دودھ نہیں ڈال سکتے، تو جو انسان گندے دل کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل میں عالموں کی محبت نہیں ڈالتا۔ ایسے لوگ محلے میں ہوتے ہیں 2-3 گندی فطرت کے، جو امام سے انہیں کسی سے دشمنی ہو یا نہ ہو، لیکن عالم سے ضرور دشمنی ہوگی، امام سے ضرور دشمنی ہوگی۔ دشمنی اگر محلے میں وہ کسی سے کریں گے تو کوئی چانٹا مار دے گا، دانت توڑ دے گا، کھوپڑا پھوڑ دے گا، اور کھوپڑا پھوڑ کے علاج کر دے گا، اس کا یہ کھوپڑا صحیح کر دے گا۔ لیکن امام بیچارے کر نہیں سکتے، اس لیے ان کو کوئی نہیں ملتا، وہ اماموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چھوڑو، اپنی حالت پہ چھوڑو۔ ایسی گندی فطرت کے جو لوگ ہیں میرے بھائیوں، علماء کرام، حفاظ کرام، جو بھی ہماری باتوں کو سنتے ہیں، کہ ایسی ٹینشنوں کو چھوڑو،
اور اللہ کے لیے کام کرتے رہو. اللہ مدد کرے گا, نصرت کرے گا. حالات انسان پر آتے ہیں, اپنی زندگی میں ہر ایک پہ آتے ہیں, امیر سے امیر, غریب سے غریب, خوشحال سے خوشحال, سب پر حالات آتے ہیں.